کہ جو اپنے سوا کسی کو کچھ نہیں مانتے ان کے خلاف ایک جدوجہد کی اور تحصیل چیئرمین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا عوام کے آگے. جو ہم نے ان کی ڈیٹیل اور ان کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن لی اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ زوار نقوی ایک بہادر، ایک مضبوط، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا یہ کینڈیڈیٹ ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کی بھرپور سپورٹ کریں گے. میں راجہ محمد جاوید صاحب جو کہ ہمارے توفیقیہ خانپور سے جن کا تعلق ہے اور پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، یہ مزید آپ کو اس علاقے کی تفصیل سے آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام راجہ محمد جاوید، جنرل سیکرٹری ضلع ہری پور. جیسا کہ میرے ضلعی صدر جناب ذوالفقار قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہم پارٹی کے امیدوار جتنے بھی تھے، جو بھی لوگ تھے، انہوں نے ہمیں اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے. ہم نے ٹکٹ اس واسطے کہ اس پہ نہیں اتنا کیا کہ کیونکہ دوسری جماعتیں بھی آزاد لڑ رہی ہیں اور ہمارے امیدوار جو ہیں وہ بھی آزاد لڑ رہے ہیں. جس طرح ہمارے تحصیل کے ناظم سید زوار حسین شاہ نقوی ایک بہادر اور دلیر اور نڈر انہوں نے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تحصیل ناظم کے لیے میں الیکشن لڑوں گا. تو جس پہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے صدر صاحب ڈسٹرکٹ صدر جناب ذوالفقار قریشی کی قیادت میں، جس میں ڈویژنل صدر بھی تھے، تو ہم نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم تحصیل خانپور کے ناظم کے لیے ہم سید زوار حسین شاہ کی بھرپور پیپلز پارٹی حمایت کرے گی. اس کے لیے ہم سید زوار حسین شاہ کی پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہمارے جس علاقے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ سید زوار حسین شاہ کو ووٹ دیں. انتخابی نشان گھڑی ان کا نشان ہے تو ان کو کامیاب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کے پاس ٹکٹ نہیں بھی ہے یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہوگی. اب میں شائستہ رزاق صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شائستہ رزاق پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ ہزارہ ڈویژن کی صدر اور ایکس کینڈیڈیٹ NA-17. ہماری 14 رکنی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں نے کن کن امیدواروں کو سپورٹ کرنا ہے، جس میں تحصیل خانپور سے ہمارا سید علی زوار نقوی صاحب کو منتخب کیا گیا، جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں اور ماشاءاللہ بہت بہادر اور اسٹیٹ فارورڈ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جہاں بھی ہمارے کارکن ہیں، انشاءاللہ کارکن کے علاوہ بھی جہاں جان پہچان ہے ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. نہ ہم جنون کے ساتھ ہیں نہ ہم نون کے ساتھ ہیں. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب 70 روپے کی چینی تھی تو آج کا وزیر اعظم اچھل اچھل کے لوگوں کو کہتا ہے کہ مہنگائی ہے، اور جب 1000 روپے بجلی کا بل آتا تھا تو اس وقت بھی مہنگائی کا رونا رو کے بلوں کو جلایا جاتا تھا. آج 20-20 ہزار روپے بل آ رہے ہیں اور نہ غریب عوام کے لیے کسی کے دل میں کوئی درد ہے، نہ احساس ہے کہ نہ غریب لوگ کیا کریں، کدھر جائیں. تو ان کے لیے ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو جاگیردارانہ نظام اور ظالم اور جابر سلسلہ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. سید علی زوار نقوی صاحب کو آپ لوگ سب بھی ووٹ دیں، ہم بھی دیں گے انشاءاللہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی فل حمایت ہوگی ان کے ساتھ، اور بہادر اور نڈر لیڈر ہیں اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف یہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بہت باہمت انسان ہیں اور ان کے لیے جو ہے ہم سب لوگ دعا کریں گے، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سید نصرت شاہ کاظمی سٹی ہری پور جنرل سیکرٹری۔ پہلی گل تے وے سید زوار علی شاہ ساڈا سید بھرا وے، اسی اس دی وجہ نال ساڈی بہت ساری فیملی تاں دل یادگار ہے، جس وچوں جبری تو نے سید الطاف حسین شاہ جبری تو تے کوالے تو نے سید مختار حسین شاہ، کومبل سیدہ تو نے سید ریاض حسین شاہ، رتی گلی سانگڑا تو نے سید فرت حسین شاہ، مکھڑیال تو نے سید امیر حسین شاہ تے سید ظہیر حسین شاہ۔ یہ اسی انہاں دی کمپین واسطے گیا تے وہ جتنے بھی میں تساں اگے نا کے دین یہ اس علاقے دے مین بندے اور انہاں نے انہاں دی حمایت دا انشاءاللہ ساڈے اگے اعلان کیتا ہے اور انہاں دی او باقاعدہ طور تے میٹنگاں کراسوں۔ کیا جواد صاحب آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کا بدلتا ایسا بچے آپ بھی جانے آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں زوار نقوی صاحب اس وقت ایک جدوجہد میں مشکل ٹائم ہے ان کا، تو ہم نے اپنے طور پہ جو ان کے بارے میں جو کینڈیڈیٹس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے تو ہمیں یہ بندہ ایک اچھا لگا، اس لیے کہ یہ ہمارے طبقے میں سے ہے اور یہ بھوک اور خوشی کو بہتر جانتا ہے۔ یہ جو لوگ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے انہیں نہیں پتہ کہ غربت کیا چیز ہے اور بھوک کیا چیز ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا، جس طرح زوار نقوی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے ڈی سی آفس میں میرے ایک جاننے والا تھا، میں اسے پوچھتا رہا تھا کہ کوئی میرے حلقے سے اتار سے کوئی بھائی میرا کھڑا ہو، یہ مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی تو میں اپنے کاغذ واپس لے لوں اور میں اس کی سپورٹ کروں۔ یہ کیا ہے، قربانی دینا ہے، اور ہم نے بھی یہی قربانی دی کہ ہم ایک ایسے بھائی کو سپورٹ کریں، ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ زوار نقوی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا۔ ایک سوال چھوٹا سا جی بالکل۔ یہ ہے کہ میم نے کہا ہے، میم شیستہ نے کہا ہے کہ جی نہ ہم جنون کے ساتھ ہیں نہ ہم نون کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ ہری پور میں یہ پروف کر دیا ہے کہ آپ کا جو مرکزی سطح پہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو فاصلے ہیں وہی چیز چلی آ رہی وہی ہے چیز، یا آپ بالکل جی، نہیں وہی چیز ہے، نہ جنون کے ساتھ ہے نہ بالکل نون کے ساتھ ہے، بالکل، اور انہوں نے بالکل صحیح دیکھیے، کیا۔ میں اس بات کا آپ کو میں جواب دوں گی۔ آپ کی بات یہ ہے کہ ہمارا پرسوں ہی ہمارے زرداری صاحب کی لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی، جس کے لیے ہم لوگ جب پی ڈی ایم سے علادہ ہوئے تو آپ سب لوگوں نے، میڈیا نے بڑا شور مچایا، جی پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی اور یہ ہو وہ گیا۔ آج آپ لوگوں کو پتہ چلا ڈیل کس کی ہوئی ہے؟ آج دیکھیں، پورے صوبے میں 8 سال سے حکومت ہے تحریک انصاف کی، 8 سال سے حاکم جماعت میئر کے الیکشن سے بھاگ گئی ہے۔ اس لیے بھاگ گئی ہے کہ ان کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، کہ ان لوگوں نے جھوٹے وعدے کیے ہیں۔ جو بھی ان کی لیڈرشپ آئی ہے، لوگوں کو چور چور کہتے رہے ہیں، وہ خود چور ثابت ہوئے ہیں، سرٹیفائیڈ چور، اور وہ بھاگے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ملک میں رہنا پسند نہیں کرتا، جو مرنا اپنے ملک میں مرنا پسند نہیں کرتا، جو بندہ اپنے ملک میں علاج پسند نہیں کرتا، وہ بندہ آ کے تو ملک پہ حکومت کرے کیوں؟ مشکل وقت میں آپ نے ملک کو چھوڑ کے جو بندہ چلا جاتا ہے، آپ خود دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے باقاعدگی طور پہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب قابل احترام ہیں، وہ اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد، دن رات تو آپ یہودی کہتے نہیں تھکتے، پی ٹی آئی ڈیزل کہتے نہیں تھکتے۔ آج پشاور میں میئر کے لیے پی ڈی ایم پوری ایک طرف ہے اور پیپلز پارٹی ایک طرف ہے، اور تحریک انصاف بھی پی ڈی ایم کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ ٹائم گین کرنے کے لیے ان کا گیم ہے، کیوں نہیں استعفے دیتے؟ بات یہ ہے نا کہ 1 سال ہو گیا ہے پی ڈی ایم کا، آپ دیکھ لیں کتنا ٹائم گزر گیا ہے جو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی ہے، استعفوں پہ علیحدہ ہوئی ہے نا، تو کیوں نہیں دیا انہوں نے استعفے ابھی تک؟ لانگ مارچ کرنا ہے اور جلسہ کرنا ہے، جلسے بھی ان کے ناکام ہو رہے ہیں۔ پشاور میں آپ نے دیکھا جلسہ پی ڈی ایم کا ہوا ہے کہ ایک کونسلر کا جلسہ اتنا نہیں ہوتا۔ اپنے جیسے ذوالفقار قریشی صاحب نے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سب کچھ بتا دیا ہے،
राजा जवेद साहब ने भी और डॉक्टर साहबा ने भी और नुसरत साहब ने भी मुझसे सीनियर हैं ये, तो ये जो बात करते हैं और अच्छी और ठोस बात करते हैं। इस बार तो इलेक्शन ये कहें कि अचानक आ गया ना। अब एक जगह गए हैं तो वो कहते हैं जी कि अगर आप हमें 2 महीने या 3 महीने पहले बता देते तो हम आपके साथ थे। मैंने कहा 2 महीने पहले तो किसी को भी नहीं पता था, ये 3 महीने पहले तो किसी को भी नहीं पता था। ये जो निज़ाम है ना अभी तक तो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आया ना। बल्दियात का निज़ाम हर दफ़ा चेंज होता है, पिछली दफ़ा और था, उससे पीछे और था, उससे पीछे कुछ और था। तो ये जो भी हुआ ना सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। तो जो मेरे खड़ा होने की बात थी, मैं चाहता था कि जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब भाई हैं, उनमें से लोग खड़े हों। मेरे ज़हन में था कि अगर उतार में से कोई भी बंदा खड़ा होता है तो मैं उसका साथ दूंगा, और वाज़ेह ये नारा था कि मैं बैठ जाऊंगा। या दूसरी बात मेरे ज़हन में थी कि इस पूरे हल्के में कोई भी सादात आ गया, सैयद आ गया, तो फिर मैं बैठ जाऊंगा, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट जो हिकमत अमली है वो अब हमारे साथ सीनियर लोग हैं, इस्लाह मशवरे से होगी। ये तो अभी जल्दी जल्दी में जो भी हुआ है अवाम के हक के लिए। और ये जो डाकू और चोर और लुटेरे और जागीरदार हैं, ये तो हर वक्त 24 घंटे तैयार बैठे हैं होते हैं कि किसी चीज़ पे हम हमला करें, कुछ भी मिले तो 24 घंटे सोचते रहते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं था कि इलेक्शन आएगा नहीं आएगा। हम तो जो गरीब लोग हैं उनकी खिदमत के लिए आए हैं। मेरा मकसद था गरीब और नादार और अकदार लोगों की नुमाइंदगी हो जाए और काम हो।